بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 680 عیسوی رجب 60 ہجری دمشق کے شاہی محل میں وہ شخص جس نے تقریباً 20 سال تک عالم اسلام کی قیادت کی تھی، وہ شخص جس نے صلح حسن کے بعد امت کو ایک بار پھر ایک حکومت کے تحت جمع کیا تھا، وہ شخص جس کے دور میں اسلامی سلطنت مشرق میں خراسان اور مغرب میں شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہاں اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بند ہو گیا، لیکن ایک نیا باب کھلنے والا تھا، ایک ایسا باب جس کے صفحات پر بعد میں کربلا لکھی جانے والی تھی۔ لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت معاویہ کی زندگی کے آخری برسوں میں ایک بڑا مسئلہ مسلسل زیر بحث رہا، جانشینی کا مسئلہ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد سلطنت ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہو۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ فیصلہ بعض حلقوں میں قبول کر لیا گیا اور بعض نے اسے سیاسی استحکام کے لیے ضروری سمجھا، لیکن کچھ اہم شخصیات نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان میں سب سے نمایاں نام تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر جلیل القدر شخصیات۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں معاملہ کھلے تصادم تک نہیں پہنچا، لیکن ہر شخص جانتا تھا کہ ان کی وفات کے بعد حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد یزید نے اقتدار سنبھال لیا، دمشق میں بیعت کا عمل شروع ہو گیا اور پھر مختلف صوبوں کے گورنروں کی طرف خطوط روانہ کیے گئے۔ ان خطوط میں چند شخصیات کا خصوصی ذکر تھا، اور ان شخصیات میں سب سے نمایاں نام تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت حسین مدینہ منورہ میں موجود تھے، وہی مدینہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، وہی مدینہ جہاں بچپن میں حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے تھے۔ اب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم ملا کہ حضرت حسین سے بیعت لی جائے، چنانچہ ایک رات حضرت حسین کو گورنر کے پاس طلب کیا گیا۔ رات کا وقت تھا، مدینہ اس وقت خاموش تھا، لیکن سیاسی فضا میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ اچانک رات کے وقت بلانے کا مقصد کیا ہے، اسی لیے آپ اپنے چند قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لے کر گئے اور انہیں باہر رہنے کا حکم دیا تاکہ صورتحال خراب ہو تو وہ مدد کر سکیں۔ گورنر کے پاس پہنچنے پر حضرت معاویہ کی وفات اور یزید کی جانشینی کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ حضرت حسین نے معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے فوری بیعت کرنے سے گریز کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے جیسا شخص خفیہ طور پر بیعت نہیں کرتا۔ اس مجلس میں مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ اس نے گورنر کو مشورہ دیا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیعت نہ کریں تو انہیں جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے ایسا نہیں کیا اور حضرت حسین واپس آ گئے۔ لیکن اب صورتحال واضح تھی، مدینے میں مزید قیام خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے حضرت حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے طویل دعا کی، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی۔ پھر اہل بیت کا یہ عظیم قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا۔ یہ صرف چند افراد کا سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کا وہ قافلہ تھا جس کا ذکر صدیوں بعد بھی کیا جانا تھا۔ امام حسین مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اگلے چند ماہ وہیں قیام کیا۔ مکے میں صورتحال مدینے سے مختلف تھی، یہ پورے عالم اسلام کا مرکز تھا۔ ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، ہر طرف سے خبریں
پہنچ رہی تھی اور حضرت حسین سے ملاقات کرنے والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفے میں ایک نئی ہلچل پیدا ہونے لگی۔ کوفہ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ وہی شہر تھا جسے حضرت علی نے اپنی خلافت کے دوران دارالحکومت بنایا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اہل بیت کے بہت سے حامی موجود تھے، اور یہ وہی شہر تھا جہاں سیاسی جذبات ہمیشہ شدت اختیار کرتے رہے تھے۔ جب کوفے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو وہاں سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے چند خطوط آئے، پھر درجنوں، پھر سینکڑوں خطوط آئے اور پھر ہزاروں خطوط آئے۔ ان خطوط میں بار بار ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تاریخی روایات میں خطوط کی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد ملتے ہیں، کچھ مورخین ہزاروں خطوط کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں 12,000 سے زیادہ افراد کی حمایت کا ذکر ملتا ہے، لیکن تقریباً تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حمایت کا اظہار بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا۔ حضرت حسین ایک نہایت محتاط شخصیت تھے، وہ صرف جذبات یا نعروں کی بنیاد پر یہاں فیصلہ کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے صورتحال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل صرف رشتہ دار نہیں تھے بلکہ اہل بیت کے انتہائی وفادار اور قابل اعتماد افراد میں شامل ہوتے تھے۔ ان کا مشن واضح تھا، کوفے جا کر حالات کا جائزہ لینا، لوگوں کی حمایت کی حقیقت معلوم کرنا اور پھر حضرت حسین کو رپورٹ بھیجنا۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچے۔ ابتدا میں منظر ان کے تصور سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے، قبائل کے نمائندے حاضر ہونے لگے، بیعتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حمایت کے اعلانات ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل کے گرد ہزاروں افراد جمع ہو چکے تھے۔ کوفے کی فضا اب بدلتی جا رہی تھی، بازاروں میں باتیں ہو رہی تھی، مجالس میں یہی گفتگو ہو رہی تھی اور ہر طرف ایک ہی نام زیر بحث تھا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم بن عقیل نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، لوگ آپ کے منتظر ہیں، حمایت موجود ہے، اب آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ پیغام حضرت حسین تک پہنچ گیا اور اب تاریخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن اب کوفے میں ایک اور کہانی بھی شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی کہانی جو چند ہی ہفتوں میں سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ دمشق میں یزید تک مسلسل خبریں پہنچ رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوفے میں حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں اور اگر فوری اقدام نہ کیا گیا تو صورتحال اس کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا شخص منتخب کیا، سخت مزاج اور سیاسی طور پر مضبوط اور انتظامی لحاظ سے انتہائی مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد اور اس کی کوفے آمد کے ساتھ ہی کوفے کی قسمت بدلنے والی تھی اور مسلم بن عقیل ایک ایسے امتحان میں داخل ہونے والے تھے جس کا انجام اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا انتظام سونپ دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سخت مزاج، چالاک اور مضبوط منتظم سمجھا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوفہ صرف تلواروں سے نہیں سنبھالا جا سکتا، یہاں قبائلی سیاست بھی اہم تھی، یہاں لوگوں کے دل جیتنے یا خوف پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ جب وہ کوفے پہنچا تو اس نے فوراً شہر کے بااثر قبائلی سرداروں کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقاتیں کی، انہیں حکومت کی طاقت یاد دلائی اور بعض قبائلی سرداروں کو مراد دی، بعض کو تنبیہ کی اور بعض کو واضح پیغام دیا کہ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف قدم اٹھایا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ آہستہ آہستہ کوفے کا ماحول بدلنے لگا،
کل تک جو لوگ جوش و خروش سے بیعت کر رہے تھے آج محتاط ہونے لگے، کل تک جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کے نعرے لگا رہے تھے آج خاموش ہو رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ کوفے کے معزز قبائلی سردار تھے، ان کا اثر و رسوخ وسیع تھا اور وہ مسلم بن عقیل کے مخلص حامیوں میں شامل تھے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد بھی خاموش نہیں بیٹھا، اس نے جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک فعال کر دیا۔ کوفے کی گلیوں میں خبریں جمع کی جا رہی تھی، لوگوں پر نظریں رکھی جا رہی تھی، اور پھر آخرکار اسے معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کہاں موجود ہیں۔ عبید اللہ نے ہانی بن عروہ کو اپنے محل میں طلب کیا۔ ابتدا میں عام گفتگو ہوئی اور پھر اچانک مسلم بن عقیل کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ ہانی بن عروہ نے انکار کرنے کی کوشش کی لیکن معلومات مکمل تھی۔ چند ہی لمحوں میں صورتحال بدل گئی۔ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ خبر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ ان کے میزبان اور حمایتی خطرے میں ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو جمع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے محل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابتدا میں یہ منظر حیران کن تھا، ہزاروں افراد ان کے ساتھ تھے، بازاروں اور گلیوں میں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کوفہ ایک بڑی بغاوت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن پھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنی سیاسی مہارت استعمال کی، قبائلی سرداروں کو حرکت میں لایا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، ان کے خاندانوں کی سلامتی کا مسئلہ اٹھایا گیا، تنخواہوں اور مراعات کا ذکر کیا گیا، اور رفتہ رفتہ لوگوں کے حوصلے یہاں ٹوٹنے لگے۔ یعنی کوفے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دغا کرنے لگے۔ اب شام ہونے لگی، لوگ ایک ایک کر واپس جانے لگے۔ چند ہزار افراد چند گھنٹے پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اب وہ سب غائب ہو رہے تھے۔ یہاں تاریخ ایک انتہائی دردناک منظر بیان کرتی ہے۔ مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے وقت ابھی بھی کافی لوگ موجود تھے، لیکن نماز ختم ہوئی تو تعداد کم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مزید لوگ چلے گئے، پھر مزید، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل تقریباً اکیلے رہ گئے۔ وہی کوفہ جس نے ہزاروں خطوط لکھے تھے، وہی کوفہ جس نے وفاداری کے دعوے کیے تھے، وہی کوفہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 خطوط لکھ کر بلایا تھا، اب خاموش تھا۔ مسلم بن عقیل شہر کی گلیوں میں تنہا چل رہے تھے۔ اب انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کہاں گزاریں گے۔ آخرکار ایک نیک خاتون توآ، انہوں نے اپنے گھر میں مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ یہ خاتون تاریخ میں وفاداری کی ایک روشن مثال بن گئی، لیکن قسمت نے بھی ابھی مزید امتحان لکھ رکھے تھے۔ توآ کے بیٹے کو اس راز کا علم ہو گیا اور یہ خبر حکومتی اہلکاروں تک پہنچ گئی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔